آپ کے دل میں کسی کے خلاف حسد پیدا ہو گیا، کسی بھائی کے خلاف، کسی بھی خلاف، اس سے آپ محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، حسد پیدا ہو گیا، یار یہ کیا ہے؟ آپ اسے برکت کی دعا دیں، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے، اللہ نے بڑا کرم کیا آپ پر، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے اللہ خدمت ہو تو ہم بھی حاضر ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے بھائی کو جو ملا ہے میری دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے، اور ہم اس پہ خوش ہیں۔ یہ جو نعمت آپ کو ملی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل رہی ہے۔ ایک جسم کی طرح ہیں سارے مومن، ایک دیوار کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کے دل میں اگر کسی بھائی کے خلاف اس کو ملنے والی نعمت پر حسد آ رہا ہے تو علاج کریں اس کا، یہ سوچے کہ اللہ نے دیا اس کو، اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت کے منافی نہیں ہوتا، اور اللہ کا کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ جس کو بظاہر شر کہتے ہیں، شر کی نسبت اللہ کی طرف کی نہیں جا سکتی، ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ آپ شفا عطا فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جب آپ مجھے بیمار کرتے ہیں شفا بھی آپ ہی دیتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ عقیدہ تو یہی ہے نا کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا آپ ہی عطا فرماتے ہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو دعا کریں، آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ نے کتنی نعمتیں آپ پر کی ہیں، آپ بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ایمان کی دولت ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، نیکیاں کما رہے ہیں، ایمان کی حالت میں آپ صحیح عقیدہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا، کتنی مہربانی ہے اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں آپ گن نہیں سکتے ہیں، گن کے دیکھ لیجئے۔ نکلے گا حسد، اگر حسد پیدا ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر اگر کسی بھائی کے بارے میں حسد آ جائے تو میں اس کو کیسے نکالوں، یہ طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اور اگر دوسروں کے حسد سے آپ کو ڈر ہے تو ان کے سامنے نعمتوں کا اظہار نہ کریں۔ آپ کو یہ جو پتا ہے کہ یہ بھائی، یہ شخص جو ہے اس کی طبیعت ایسی ہے، اس سے کوئی نعمت برداشت نہیں ہوتی، تو اس کے سامنے آپ سٹیٹس لگا رہے ہیں، ایک ایک بات آپ اسے بتا رہے ہیں۔ آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں چوڑے ہو کے، بہترین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آگے سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین گاڑی میں وہ اس کی تصویریں دکھا رہے ہیں، بہترین سیر و سپاٹے کر رہے ہیں اپنے خیال کے مطابق، اس کی تصویریں شیئر کر رہی ہیں، تو حاسدین کو برداشت ہوگا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد جو کہتے ہیں نا آپ، اس لیے کہ حسد کرنے والے کے شر سے نقصان تو نبی کو بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تو نبی کو اللہ نے حکم دیا، ہمیں حکم تو نبی کے ذریعے سے بعد میں ملا نا، پہلے تو حکم نبی کو ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اور وہاں پیغمبر کے ذریعے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام دم کرتے تھے، بلکہ جبریل آ کے آپ کو دم کرتے تھے کہ حاسد کے شر سے نبی پاک کو نقصان نہ ہو۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، جبریل آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو آ کے دم کرتے ہیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اور اس میں ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ، او عین حاسد، یعنی اے نبی میں آپ، جبریل کہہ رہے ہیں اے نبی میں آپ کو دم کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ، حسد کرنے والے کی آنکھ سے، او عین حاسد، اس کا معنی یہ کہ حسد کرنے والے کی آنکھ سے محسود کو نقصان ہو سکتا ہے، یعنی جس پر حسد کیا جا رہا ہے، جس کو نعمت ملی ہے اور اس کی نعمت پر حسد کیا جا رہا ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے نمائش نہ کریں۔ پتہ نا آپ کو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کیا کہا تھا جب انہوں نے خواب بتایا تھا؟ کہا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنے بھائیوں کو اپنا خواب نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ آپ کے لیے کوئی تدبیر کریں گے، خفیہ چال چلیں گے۔ کوئی چلی کہ نہیں چلی؟ انہوں نے، بچہ تھا اس سے بھول ہو گئی، بتا دیے، بچے بتا دیتے نا، یہ نہیں بتانا، اگر نہ بتائے تو بچے وہ جان بوجھ کے بتائیں گے، اچھا یہ کیوں روکا گیا، چھوٹے بچے بتا دیتے۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، آپ کے بھائی آپ کے خلاف کوئی چال چلیں گے، بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، یعنی اس کی تعبیر بہت اچھی تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا اظہار نہ کیا جائے۔ ایک تو یہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو آپ سے کم تر ہیں نعمتوں کے اعتبار سے ان کی طرف دیکھیں، جو آپ سے اوپر ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں، امیروں کی طرف دیکھیں ہی نہ، پرسکون رہیں گے، ورنہ ٹینشن ہے، یار یہ اس کے پاس یہ سٹیٹس، یہ لیونگ سٹائل، یہ لائف سٹائل
کاش کہ میرے پاس ہو، اور آدمی ساری زندگی جو ہے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اس چکر میں لگا رہتا ہے، لیکن ملنا وہی ہے جو اس کی قسمت میں ہے۔ تو کیوں اپنی زندگی ہلکان کر رہا ہے؟ وہ عقیدہ سیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، تربیت کے مہینے میں بھی اگر تربیت اس کی نہیں ہوتی تو کب ہوگی؟ یہ گر بتا دیا۔ قرآن نے کہا مومنو اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے نا، تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، انہیں برا لگتا ہے، کن کو؟ یہودیوں عیسائیوں کو، مومنوں کو نہیں۔ مومنوں کو تو یہ کہا گیا کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے پر بغض نہ رکھو، جاسوسی نہ کرو، خفیہ طور پر ان کی باتیں نہ سنو، بولی نہ لگاؤ قیمت بڑھانے کے لیے۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مومن تو ایسا نہیں کرتے، اور لفظوں کی سیٹنگ میں یہ ہے کہ اگر تم کرو گے تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تم کسی سے حسد کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دوسروں کے دلوں میں بھی تمہارے خلاف اللہ حسد پیدا کر دیں گے۔ دوسروں سے بغض رکھو گے تو اللہ دوسروں کے دلوں میں بھی تمہارے خلاف بغض پیدا کر دیں گے، کیونکہ دل اس کے ہاتھ میں ہے۔ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے دل، یقلبھا کیف یشاء، وہ ان کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، الٹتا پلٹتا ہے۔ فرمایا تمہیں نعمت ملتی ہے، ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف ملتی ہے، یفرحوا بها، پھر اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ مومنوں کو تکلیف ہو تو یہودی عیسائی کافر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، یہ ٹھیک ہوا نا، اچھا پیغام تو نوٹ بھی کر لیں ساتھ۔ مومنوں پر مصیبت آئے تو یہودی عیسائی جو تمہارا ذکر سن کے انگلیاں کاٹتے ہیں، منہوں سے بھی بغض ظاہر ہو چکا ہے، دلوں میں تو بہت گند بھرا ہوا ہے ان کے مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی آسانی ملتی ہے، فتح ملتی ہے، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، مسلمانوں کی عزت ہو گئی، نبی علیہ السلام کی شان بان بن گئی، ٹھاٹھ باٹھ مسلمانوں کی بن گئی، فرمایا انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بندے قتل ہو جائیں، کوئی نقصان ہو جائے، پھر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی مومن کا نقصان ہوا ہو تو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ شماتت الاعداء سے نبی پاک بھی پناہ مانگتے تھے، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے دشمن میرے اوپر خوش ہوں۔ اللہ یہ موقع نہ آئے، یہ ماحول نہ بنے کہ میرے دشمن میری حالت پر خوش ہونے لگ جائے۔ خیر تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، روزے سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے نا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں تدبیریں، ان کے مکر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو بھی یہ کام کرتے ہیں، جو بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں، اللہ ان سب کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہے، تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے احکام پر ڈٹے رہو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ گویا کہ حاسدین کے حسد سے بچنے کا نسخہ، تقوی اختیار کرو، صبر سے کام لو، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو، اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو بھی پہلے تدبیروں کی طرف میں نے اشارہ کیا اگر ان پر عمل کیا جائے تو حسد کرنے والے کا کسی بھی حسد آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَآخِرُ